Recording in progress. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا کیسر بھائی، درمیان میں جہاں کوئی ڈسٹارشن ہو گئی نا، یہاں میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں جی سر، تو تھوڑا برداشت کر لیجئے گا، اللہ فضل کرے۔ جی انشاءاللہ۔ تو ہم تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ سیاق و سواق اگر ہوگا تو اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ اگلی آیت کے ساتھ کس طریقے سے ملتی ہے۔ تو پیچھے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات کو پڑھا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک کتاب ہے اور قیامت کے دن وہ کتاب بولنا شروع کر دے گی کہ اس بندے نے کون سے اعمال کیے۔ تو وہ جو کفار ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، تو ان کافروں کے دل اس کتاب سے غفلت میں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے علاوہ یا اس کے سوا، ہم لہا عاملون، اور وہ ان اعمال کو کرنے والے ہیں۔ یہاں پڑھا تھا۔ جی اب جو برے اعمال کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی جو عذاب دے گا، وہ عذاب کن پر آئے گا؟ وہ ہے کہ وہی لوگ جو جن کے پاس مال اور بیٹے دیے گئے تھے اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اللہ تعالی ہم پر خوش ہے اور ہم نیکی کی زندگی گزار رہے ہیں اور نیکیوں کے اندر ہم اللہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ پیچھے پڑے تھے نا آیات۔ جی اب اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں یہاں بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے جو عذاب آئے گا وہ آئے گا خوشحال لوگوں کو۔ جب عذاب آتا ہے کیوں کہ خوشحال لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ پیسے دیتا ہے، زیادہ بیٹے دیتا ہے، زیادہ شہرت دیتا ہے، سردار ہوتے ہیں اپنے وقت کے، اس لیے کہ ان پر حجت تمام ہو جائے۔ تو دل ان کے اللہ کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوتے، یہ ہے کفر۔ باقی دولت جو ہے وہ مسلمان کے بھی پاس بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اس دولت کو کنز نہیں بننے دیتا، بلکہ اپنا ایک مرکز جو ہے وہ نہیں بننے دیتا، وہ اس کو خرچ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں۔ لیکن جو کفار ہیں وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہوئی چیز ہے، اللہ ہمارے اوپر خوش ہے۔ تو دونوں کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، کیوں جی؟ جی سر، دونوں کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ پر لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں کہ ہم پر اللہ خوش ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ مال اور یہ اولاد، یہ جو کچھ بھی دیا ہوا ہے وہ اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو وہ اعمال صالح بن جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو کفار ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہے، حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون۔ یہاں جناب دو نئے لفظ آ رہے ہیں۔ ایک تو آپ کا پرانا ہی ہے کہ جب ماضی کے ساتھ اذا آ جاتا ہے تو وہ کس کے معنی دیتا ہے بتائیں گے؟ مضارع مضارع کے معنی میں نے کہا ہمیشہ ہر دفعہ بھی دیتا ہے، کئی دفعہ نہیں دیتا، لیکن یہ ہے کہ زیادہ دفعہ وہ مضارع کے معنی دے گا۔ اور مضارع کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ مستقبل بھی نہیں، ہوتا ہے مستقبل اور حال، اور حال دونوں۔ حال
دونوں کا، یعنی کہ اس کے آخر میں تا ہے بھی آ سکتا ہے اور گا گے گی بھی آ جائے گا۔ اب ترجمہ کریں کہ یہ ہے آخرت کے بارے میں، یا عذاب آئے گا تو سب سے پہلے کن پر آئے گا؟ اذ اخذنا کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب ہم ہاں پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے، جب ہم پکڑ لیتے ہیں یا پکڑ لیں گے، تو پکڑ لیں گے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، جب ہم پکڑ لیں گے مترفیہم، اس کا کیا ترجمہ ہوگا جی؟ جی آسودگی، ان میں سے آسودگی والوں کو، ان میں سے خوشحال لوگوں کو، آسودگی والے، میم کی وجہ سے انہوں نے ترجمہ کیا کیسر بھائی نے جی، تو تارا فاتح کے ساتھ اگر ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا خوشحالی، تو مترفی نہ تھا، نون کٹ گیا تو آگے ہم آ گیا، مترفی ہم آ گیا، جی سمجھا پا رہا ہوں؟ جی بالکل تو وہی ہے کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑ لیں گے، کس میں؟ بالعذابی، عذاب میں، عذاب کے ساتھ، ٹھیک ہے، عذاب کے ساتھ ہم ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑ لیں گے، اذا ہم یجعرون، یہ نیا لفظ ہے، تو وہ تکلیف سے بلبلائیں گے، جی اصل میں جیم آ حمزہ اور را، یہ جا را، یہ گائے یا بیل جب تکلیف میں ہو اور وہ بلبلاتا ہے تو اس کی آواز ہے یہاں، تو اس وقت وہ بلبلائیں گے، یہ ترجمہ بنے گا۔ عذاب کے اندر تکلیف ہوگی تو اس کے لیے لفظ جو ان کی اپنی زبان کا تھا وہ استعمال کیا، تو کیا ہوگا جی؟ اذا ہم یجعرون، تو اس وقت وہ بلبلائیں گے، اس وقت وہ بلبلائیں گے، جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کیا کہیں گے؟ لا تجعروا اليوم، ترجمہ کیا بنے گا؟ نفی کا ہے، آج کے دن تم مت بلبلاؤ، آج کے دن تم مت بلبلاؤ، اس کا ترجمہ فریاد بھی ہوا ہے، جی آج کے دن تم فریاد مت کرو، تو لہذا اگر فریاد کرنا ہے تو اذا ہم یجعرون کا ترجمہ ہوگا کہ اس وقت وہ فریاد کریں گے، جی تو لا تجعروا اليوم کا ترجمہ پھر ہوگا کہ آج کے دن فریاد مت کرو، تو دونوں میں سے کون سا ترجمہ لینا ہے یہ آپ پر ہے؟ فریاد ٹھیک، فریاد، جی باقی ساتھی جی فریاد تو ٹھیک ٹھیک ہے، ہے جی، ہاں جی ٹھیک ہے، تو لا تجعروا اليوم، آج کے دن تم فریاد مت کرو، انکم منا لا تنصرون، تو انکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک بے شک تم، منا، من ہے اور نا ہے، ہماری طرف سے، لا تنصرون مجہول کا صیغہ ہے، مدد نہیں کیے جاؤ، مدد نہیں کیے جاؤ گے، ہاں بے شک تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ اب میں نے کہا کہ یہ بھی ہے کہ ایک تو تم مدد نہیں کیے جاؤ گے، اور یہ ہے کہ آج کے دن تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی، تو پہلا والا ترجمہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، ایسے ہی ہے؟ جی تو آج کے دن تم ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کیے جاؤ گے، اس پر ہم اتفاق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی سر، یہ پروفیسر صاحب ذرا دونوں آیات کا جی حتی اذا اخذنا، جب حتی اذا اخذنا مترفیہم، جب خوشحال لوگوں کو جب ہم ان میں سے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیں گے، جی حتی اذا اخذنا، جب ہم پکڑ لیں گے مترفیہم، ان کے خوشحال لوگوں کو، یعنی جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑ لیں گے بالعذاب، عذاب کے ساتھ،
اذا ہم یجأرون تو وہ تل ملا اٹھیں گے یعنی فریاد کر اٹھیں گے. لا تجأروا اليوم آج کے دن مت فریاد کرو. انکم بے شک تم منا ہم سے لا تنصرون مدد نہیں پاؤ گے. مدد نہیں کیے جاؤ گے. جی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے. جی جی حتیٰ کا ترجمہ نہیں ہوا سر. بس جی حتیٰ کا ترجمہ نہیں ہوا سر. مجھے جی لگتا ہے کہ حتیٰ میری شاید اس وقت یہاں آواز کٹ تک گئی کے. ہوگی ورنہ میں نے یہاں ٹھیک ہے تک کے ترجمہ تو کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہو گیا. یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیں گے تو اس وقت وہ فریاد کریں گے. لا تجأروا اليوم آج کے دن تم فریاد مت کرو. انکم منا لا تنصرون بے شک تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے. اچھا جی آگے جناب جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 67 اس کا تعلق 66 کے ساتھ ہے. بڑی مشکل آیات میں سے ہے. ہم اس کے کچھ 4-5 تراجم ہوئے ہیں. ہم صرف لفظ کو دیکھیں گے اور ترجمہ آسانی سے کریں گے تو اس میں سے گزر جائیں تو وہ پھر آسان لگتا ہے. کیا خیال ہے؟ جی جی لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ تفاسیر میں سے دیکھیں گے ترجموں میں سے دیکھیں گے تو اس کے 4 سے بھی زیادہ تراجم ہوئے ہیں. جی تو ہم پڑھتے ہیں. جی پہلے قد کانت اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کو کہہ رہا ہے کہ جو کافر تھے ان کو کہہ رہا ہے کہ قد کانت آیاتی تتلا علیکم وکنتم علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر. لفظ آ رہا ہے نیا تنکثون یہ موردون کی طرح. موردون کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑ لینا. اب تنکثون کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا خیر کے کام سے ہٹ جانا. ویسے اصل معنی اس کے ناکا سوا کا مطلب ہے کوئی نیکی والا کام ہو تو اس سے ہٹ جانا اس کو نہ کرنا. یہ کیا معنی ہے کس کے؟ نیکی والے کام سے پیچھے ہٹ ناکا جانا. سوا کے تنکثون جو ہے. تو اب ہم ترجمہ کر رہے ہیں. جی قد کانت بے شک بے شک تھیں. ٹھیک ہے. آیاتی میری آیات میری آیات تتلا علیکم تم پر تلاوت کی جاتی تھی. تو ترجمہ بنے گا کہ بے شک میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھیں. کریں جی ترجمہ. تو بے شک میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی. تلاوت کی جاتی تھی تو مجھے یہ بتائیے کہ آیات تلاوت کی جاتی تھیں وہ کس کی ہوں گی؟ آیات کہاں ہیں؟ جی اللہ جی وہ ابھی جو ہے کہ قرآن مجید کی آیات ہیں ایسا ہے نا. یا پیچھے تورات زبور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی اس کی آیات ہوں گی. یہاں چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے چیزیں ہیں. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْقِصُونَ اور تو آیات کا اس کے ساتھ آئے گا اس لیے کہ آگے اگلی جو آ رہی ہے آیت اس کے اندر لفظ بھی آ رہا ہے جس کے ساتھ ہم نے ملانا ہے قرآن کو. تو دوبارہ ذرا پڑھ لیتے ہیں. قد کانت آیاتی ترجمہ کریں. بے شک بے شک میری آیات تتلا علیکم تم پر تلاوت کی جاتی تھیں. تو ترجمہ بنے گا بے شک میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھیں. وَكُنْتُمْ اور تم تھے علی اعقابکم. عقاب کہتے ہیں ایڑی کو اس کی جمع ہے عقاب. اپنی ایڑیوں پر. تنکثون کا مطلب ہوگا پھر جاتے تھے. جانے والے پھر جانے والے نہیں وہ منکسون کا. تنکثون یہ تھوڑا سا میم اور تا اور یا کا ترجمہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں. تو بے شک تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے تھے.
ٹھیک ہے جی، کہ قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی تھیں اور تم وہاں سے کیا کر دیتے تھے، پھر کے واپس چلے جاتے تھے۔ تو یہ آیات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ وہ جو کفار تھے وہ ان آیات سے منہ موڑتے تھے۔ آگے اس کا تعلق آگے بھی ہے، پھر جاتے تھے کیسے؟ مستکبرین بھی، مستکبرین تکبر کرنے والے بن کر، تکبر کرنے والے بن کر، بھی اس سے بھی جی اس کا، ٹھیک ہے، اس کس کا؟ اس قرآن کا۔ جی میں ذرا اس کے دو تراجم کروں گا کہ تکبر، ایک تو یہ ہے کہ تکبر کرنے والے بن کر تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے تھے۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے سامرن، سامرن لفظ آ رہا ہے۔ سامر اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو اپنا گاؤں کا زمانہ ذرا یاد کریں، کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں وہ سیف الملوک رات کے وقت پڑھا کرتے تھے، چاند کی چاندنی ہوتی تھی اور وہ کتاب لے کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ پڑھا کرتے تھے اور اپنے ردم کے اندر۔ تو سامر کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت باتیں کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کرنا۔ تو سامر کیا لفظ ہوگا؟ اس میں فاعل ہے، رات کو باتیں کرتے تھے۔ اب بھی اگر ساتھ میں لائیں گے اس قرآن کے بارے میں، جی تو اس قرآن کے بارے میں سامرن رات کو باتیں کرتے تھے، تجہرون کا لفظ ہے بےہودہ باتیں کرنا، تو اس کے لیے لفظ چونکہ باتیں پہلے بھی آ چکا ہے، بےہودہ گوئی کرتے تھے۔ گوئی بھی باتیں کرنا ہوتا ہے، کیوں جی؟ جی اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں ذرا جی، کہ بے شک میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھیں اور تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے تھے تکبر کرنے والے بن کر، اور اس کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، اور بعد نے کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، جی اس قرآن کے بارے میں، چونکہ آیات پہلے آیا ہے تو لہذا ہم آیات کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اس قرآن کے بارے میں سامرن رات کو باتیں کرتے تھے، تجہرون بےہودہ گوئی کرتے ہوئے، تجہرون بےہودہ گوئی کرتے ہوئے، ہاں جی، بےہودہ باتیں کرنا یہ ہوتا ہے تجہرون حجر، ایک ہوتا ہے حجر، جی حجر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، لیکن حجر کا مطلب ہوتا ہے بےہودہ باتیں کرنا۔ یہ دونوں ایک کے اوپر پیش ہو جائے اور ایک کے اوپر زبر آ جائے تو معنی بدل جاتے ہیں، کیونکہ یہاں ہے ہی جزم، کیوں جی؟ لہذا ہم ان دونوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے، ہم اس کے اندر یہی کر رہے ہیں کہ بےہودہ گوئی کرتے ہوئے۔ جی تو اپنے ڈاکٹر صاحب ترجمہ کریں، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہوئی تو ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے۔ جی سر، قد کانت آیاتی تتلا علیکم، بے شک میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھیں، فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین، تو بے شک تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے تھے تکبر کرنے والے بن کر، بھی سامرن تہجرون، اور اس قرآن کے بارے میں رات کے وقت بےہودہ گوئی کرتے ہوئے، نہیں، رات کے وقت باتیں کرتے تھے، رات کو باتیں کرتے تھے، بےہودہ گوئی کرتے رات ہوئے، کو باتیں کرتے تھے، تہجرون بےہودہ گوئی کرتے ہوئے، یا بےہودہ گوئی کرتے تھے، ٹھیک ہے، رات کے وقت اس قرآن کے بارے میں باتیں کرتے تھے اور بےہودہ گوئی کرتے تھے۔ جی بہتر ہے۔ جی کیا بہتر ہے؟ ذرا کریں ذرا بہتر۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ جو لفظ سامر ہے یہ کہانی، قصے کہانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے؟ جی بالکل، افسانہ، میں آپ کو بتایا نا، وہ
میں نے بتایا کہ رات کو چاندنی کے وقت بیٹھتے تھے اور قصے کہانیاں ہی سناتے تھے، اور کیونکہ یہاں میرے جو پاس جو ترجمہ ہے نا کفار، اس میں لکھا ہوا ہے قصے کہانیوں میں مشہور ہوتے تھے اور جی بےہودہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، سامر اسی کے ہے، بالکل قصے کہانیاں سنانا اپنے دوستوں کو اور محفل سجانے والا وہ سامر یہی ہے جی۔ تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو مطلب ایک ترجمہ ہوا نا، تو جی اس قرآن کے بارے میں رات کے وقت باتیں کرتے تھے اور بےہودہ گوئی کرتے تھے۔ جی جی بالکل جی جی میں کیسر بھائی سے کہہ رہا تھا کہ ذرا اس کو دہرا دیں، ذرا اسی کو، قد قد کانت۔ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، بے شک میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھیں، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے، مستکبرین، تکبر کرنے والے بن کر، بہی سامرن، اس قرآن کے بارے میں رات کے وقت باتیں کرتے تھے، تہجرون، بےہودہ گوئی کرتے ہوئے۔ اچھا میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے اس قرآن کے بارے میں قصہ گوئی کرتے تھے، جیسا پروفیسر صاحب نے کہا، جی مجھے بھی اس یہ لیے کہ زیادہ اس کے بہتر اندر، لگتا ہے۔ جی جی، اس کے اندر جو لفظ آ رہا ہے نا وہ بڑا بھاری لفظ ہے جی، جی سامارا، یس جی میرو، سامرن، یہ اس کے پورے معنی ہیں کہ بالکل چاندنی رات کے وقت بیٹھنا اور جو بیٹھ کے قصہ گوئی کرنے والا اس کو سامر کہتے ہیں۔ جی تو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں قصہ، رات کے وقت اس قرآن کے بارے میں قصہ گوئی کرتے تھے، تجہرون کا ترجمہ ہم وہی کر رہے ہیں، بےہودہ گوئی کرتے تھے جی۔ یہ اپنے ساتھی باقی جو ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم اس کو 2-3 بار کہیں گے تو انشاءاللہ یہ مشکل زیادہ نہیں رہے گا، لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ تراجم کے اندر دیکھیں گے تو کم از کم 4 تراجم تو اس کے میں نے دیکھے ہیں جی۔ تو آگے جی چلتے ہیں۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں ہے اور وہاں منافقین ہیں، اور وہ بیٹھ کے ان کی اپنی کتاب بھی تھی، اور اس قرآن کے بارے میں قرآنی آیات جو تھیں اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو قصے کہانیاں ہیں، اور اپنی اپنی باتیں کرتے تھے اور وہ مذاق اڑاتے تھے اس طریقے سے۔ یہ اصل میں منظر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین۔ سوال ہے افلم یدبر القول کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے تم غور نہیں بات کی توجہ نہیں کی، کیا انہوں نے اس بات پر غور و فکر نہیں کیا؟ یہ ترجمہ بن رہا ہے لم اور یدبرو تھا، یدبرونا مضارع ہے، تو جب مضارع کے ساتھ لم آ جاتا ہے تو ماضی نفی بن جاتا ہے، ایسے ہی ہے جی جی۔ تو کیا بنے گا افلم یدبر القول، کیا انہوں نے اس بات پر غور و فکر نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اس بات پر غور و فکر نہیں کیا؟ اب بات کیا ہے؟ بات بذات خود قرآن مجید ہے جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الف لام کے ساتھ آ رہا ہے معرفہ کے طور پر، جیسے الحق ہے، الکلام ہے۔ تو کیا انہوں نے اس بات پر غور و فکر نہیں کیا؟ اگر غور و فکر کرتے تو وہ سمجھتے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ام جاءہم، ترجمہ یا ان یا کے وہ پاس آئی، یا ان کے پاس آ گیا ما، وہ جو وہ جو وہ چیز جو وہ جو لم یاتی، جو نہیں نہیں جو آیا، نہیں آیا، نہیں آیا آباءہم الاولین، ان کے پہلے آباء و اجداد پر، یہود تھے، کیوں جی؟ ان کے اوپر تورات آئی تھی جی، ایسے ہی ہے
جی اللہ کا کلام تھا. تو وہ بتا رہے ہیں, سوال پوچھ رہے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا انہوں نے اس بات پر غور و فکر نہیں کیا, یا ان کے پاس وہ کچھ آیا ہے جو ان سے پہلے ان کے پہلے آباء و اجداد پر نہیں آیا. جی کریں جی ترجمہ اپنے, بلکہ ساتھ آگے کر لیتے ہیں. تیسرا سوال ہے جی, کا مطلب کیا ہوگا؟ یا. اور اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں جو تھیں وہ موجود تھیں, اور وہ لوگ دعائیں بھی مانگا کرتے تھے کہ بھی آ جائیں وہ رسول اور ہم اس پر ایمان لائیں گے, اور اس پر ایمان لا کے ہم دنیا کو فتح کریں گے. کیوں جی, یہ پہلے پڑھا ہوا ہے. جی بالکل. تو وہ پہچانتے تھے. ام لم یعرفوا رسولہم, یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا. جی یہ ترجمہ کر لیں, کہیں جی ام لم یعرفوا رسولہم, یا انہوں نے اپنے رسول کو ہم لم نہیں یعرف پہچانا. الرسول, یا انہوں نے اپنے رسول کو اپنے نہیں رسول کو پہچانا. نہیں پہچانا. تو انہوں نے پہچانا یا نہیں پہچانا؟ انہوں نے پہلے جو پڑھا ہوا ہے, جی انہوں نے پہچانا, انہوں نے پورا پہچانا. بالکل تو پہچانتے. پھر اس پر ایمان کیوں نہیں لائے تھے؟ ضد میں آ کر, مخالفت میں آ کر کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا, یہ بنی اسرائیل میں سے آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ ام لم یعرفوا رسولہم, کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا. فہم لہو منکرون, تو وہ اس کا انکار کرنے والے. تو وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں. جی ابھی ہم آگے چلے گا. جی اپنے کن ساتھی کی باری ہے ابھی؟ غلام سرور صاحب کی. جی غلام سرور بھائی. افلم یدبر القول, یدبر القول, یدبر القول, تو کیا انہوں نے اس بات پر غور و فکر نہیں کیا. ام جاءہم ما, یا ان کے پاس آ گیا جو لم یأت آباؤہم الاولین, جو ان کے آباءہم الاولین. لم یأت آباءہم الاولین, جو ان کے آباء و اجداد پر پہلے نہیں آیا تھا. نہیں, اولین ہے اصل میں پہلے, آبا کی وہ صفت بن جاتی ہے, ان کے پہلے آبا و اجداد پر نہیں آیا. جو ان کے پہلے آباء و اجداد پر نہیں آیا. ہم یعرفوا رسولہم, یا کیا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو. فہم لہو منکرون, تو وہ اس کے لیے اس کا انکار کرنے والے ہیں. تو وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آگے یہ 5 چیزیں ہیں جو یہاں ام کے ساتھ آ رہی ہیں. جی ام یقولون بہ جنہ, پہلے یہ آیت یہ الفاظ آ چکے ہیں. ام کا مطلب یا. یقولون بہ جنہ, یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہو گیا ہے. یہی پڑھا تھا نا. جی یا وہ کہتے ہیں, یہ تو ترجمہ کریں, ام یقولون بہ جنہ, یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہو گیا. یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہو گیا ہے. بل جاءہم بالحق, تو جاء کے ساتھ با آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا لے کر آیا. جی بل جاءہم بالحق, بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے. ترجمہ کیا ہوگا جی؟ بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا. جی کون ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ, تو وَأَكْثَرُهُمْ, اور ان میں سے اکثر
اور ان میں سے اکثر للحق حق کے حق کے لیے حق حق کے سے لیے، یہ ترجمہ بنے گا، یہ حق کو کہہ لیں گے تو ترجمہ آئے گا للحق کے، حق کے کارہون اس میں فاعل ہے جمع کے لیے جی، ناپسند کرنے والے جی کراہت کرنے والے ہیں یا ناپسندیدہ نفرت کرنے والے ہیں. کون سا کرنا ہے جی؟ ناپسند کرنے والے ہیں. ناپسند کرنے والے ہیں. ناپسند کرنے والے ہیں جی، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. جی آگے یہاں تک کریں جی ترجمہ. ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ اہم لہو منکرون، تو وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں. ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہو گیا ہے. بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ رسول ان کے پاس حق لے کر آیا. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. جی ناپسند کرنے والے ہیں. کہیں سے ڈسٹارشن درمیان میں آ رہی ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا جی سلیم کہ صاحب، کہاں سے ہے، اس کو بند جی کر دیں ذرا. مائک آف کر جی لیا ہے. جی ٹھیک. اب جناب ایک طرف یہود کی یا اس وقت کے جو غیر مسلمین تھے ان کی خواہشات کہ نبی آئے، وہ ان کی اپنا بنی اسرائیل میں سے یہ خواہشات ہیں. ایسے ہی تھا جی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول آ گئے بنی اسماعیل میں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ تعالیٰ یہاں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اور دین میں یہ رکھیے گا کہ فاعل کون سا ہے آپ نے ذرا دیکھنا ہے اس کو اچھے طریقے سے. فاعل کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کے اوپر پیش آتا ہے. جی جی وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پیچھے جو جا آیا ہے تو وہ لے کر. جی ان کو فون آ گیا ہے پروفیسر صاحب کا شاید. رسول ان کے پاس حق لے کر آیا، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. جی اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اگر حق نے پیروی کی. اگر حق نے پیروی کی جی، اور اصل میں تھا لاؤ. اگر اتبع الحق، حق نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی. جی یا بلکہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا، یہ زیادہ بہتر ہے. جی. اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا لا یقیناً فسدت السماوات والارض ومن فیہن. یہاں تک آ رہا ہے جی. تو لفسدت کا مطلب کیا ہوگا؟ فساد برپا ہو جاتا. فساد برپا ہو جاتا کس میں؟ السماوات، آسمان میں. جی اصل میں یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ان میں فساد برپا ہو جاتا. جی جی. تو ترجمہ ذرا دوبارہ کرتے ہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اگر حق پیروی کرتا، اور اگر حق پیروی کرے یا پیروی کرتا، اہواءہم، ان کی خواہشات کی. اصل میں جو ترجمہ آ رہا ہے وہ لفسدت، تو بگڑ جاتے. جی اب ہماری زبان میں فساد اصل میں ہے، جو فاعل ہے وہ ہے السماوات والارض، تو آسمان اور زمین بگڑ جاتے.
آسمان اور زمین جو کچھ ان میں ہے ان میں سب کچھ بگڑ جاتا. یہ ترجمہ بن رہا ہے کہ چونکہ فاعل السماوات ہے یہاں جی 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 تو جی اس جی ترجمے کی وجہ سے تھوڑی سی آپ کو مشکل بنے گی. ہاں جی. تو کیا ہوگا یہ ترجمہ ذرا بتائیے. تو اگر آسمان جو اور کچھ زمین، ان میں ہے آسمانوں بگڑ جاتا. اور جو کچھ ان میں ہے وہ درم برم ہو جاتا. جی درم برم ہو جاتا، یہ زیادہ بہتر ہے فاسد. جی تو ذرا دوبارہ اس کو اکیلا کر دیں کیسر بھائی ذرا. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اگر حق پیروی کرتا احواءہم ان کی خواہشات کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ، تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ درم برم ہو جاتے. یقیناً یقیناً درم برم. یقیناً درم برم ہو جاتے تھی. بل اتیناہم بذکرہم، اتینا کے ساتھ بھی با آ رہا ہے، ہم ان کے پاس لے کر آئے. جی ہم ان کے پاس لے کر آئے بذکرہم. جی ہم ان کا ذکر لے کر آئے. آتیناہم بذکرہم، تو ہم ان کے پاس ان کا ذکر لائے. جی آتیناہم بذکرہم کا مطلب کیا ہے؟ ہم ان کے بلکہ ہم ہم ان ان کے کے پاس پاس ان کا ذکر لے کر آئے. ہاں وَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اپنے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں. اور وہ اپنے ذکر سے منہ پھیرنے والے. منہ پھیرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب یہاں اب ذکر نصیحت نہ کرنے ذکر کی بجائے ہم ان کے پاس نصیحت لے کر آئے، یہ بالکل ہو سکتا ہے. آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ جی میرے پاس یہی لکھا ہوا ہے. نصیحت. جی نصیحت جی ٹھیک ہے. تو تو نصیحت بھی ہو سکتا ہے. جی تو ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے. پھر کریں ذرا جلدی جلدی، اس لیے کہ وقت کم ہے. ہم ان کے پاس نصیحت کے لیے جی ان کے لیے نہیں بلکہ ان کی نصیحت لے کر آئے. فہم عن ذکرہم، اور وہ اپنی نصیحت اپنی نصیحت سے موردون، منہ وہ پھیرنے موڑنے والا. والے ہیں. جی اب کیسر بھائی وقت جتنا ہے آپ دیکھ لیں کہاں سے کرنا ہے اور موردون تک پڑھیں. تو میں ویری ساری ڈسٹربینس مجھے ہو رہی تھی یہاں سے دوسرے لوگوں سے، تو میں تھوڑا کنسنٹریٹ نہیں کر پایا. جی کوئی بات نہیں سر. قد کانت آیاتی تتلی علیکم، بے شک میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھیں. فکنتم علی اعقابکم تنکثون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے. مستکبرین، تکبر کرنے والے بن کر، بہی سامرن، اس قرآن کو اس قرآن کے بارے میں رات کو قصہ گوئی کرتے ہوئے، تہجرون، بےہودہ گوئی کرتے تھے. افلم یدبر القول، کیا انہوں نے اس بات کے اس بارے میں بات پر غور و فکر نہیں کیا. جی کیا؟ ام جاءہم، یا ان کے پاس آ گیا، ما لم یأتی آباءہم الاولین، جو ان کے پہلے باپ داداؤں پر نہیں آیا. ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا. فہم لہو منکرون، تو وہ اس رسول کا انکار کرنے والے ہیں. ام یقولون بہ جن، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہو گیا ہے. بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ رسول ان کے پاس حق لے کر آیا. واکثرہم للحق کارہون، اور ان میں سے اکثر حق کا انکار کرنے، حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اور اگر حق پیروی کرتا احواءہم ان کی خواہشات کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ